پاکستان کی اخلاقیات کے اعلیٰ معیار کے دو ہی ایسے سنگ میل ہیں، یا دو ہی ایسے اشخاص ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے بہت اعلیٰ اقدار اور اخلاقیات کے معیار مقرر کیے۔ ان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے آئے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، اور جو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تواسط سے، یعنی ان کی پوری مدد سے جو سیاستدان تشریف لائے وہ ہمارے ہر دل عزیز حضرت قبلہ و کعبہ عمران خان صاحب ہیں۔ پاکستان میں اخلاقیات کو اوپر رکھ کے نیچے سے خالی بم نہیں چلایا گیا، بلکہ نیچے ایٹم بم رکھا گیا تاکہ اس کی آگے 60 سال یا 160 سال تک کوئی آگے نسل چل ہی نہ سکے۔ ضیاء الحق نے جب قبضہ کیا تو جو اس نے خرابیاں اس معاشرے میں انٹروڈیوس کرائیں، وہ یہ پوری قوم آج 40-50 سال کے بعد بھگت رہی ہے، اور خیر سے اگلے 100 سال اسی کو بھگتے گی۔ پھر جو کچھ بچ گیا تھا وہ اب لٹانے کے لیے ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لائے ہیں۔ ان کی گفتگو جو آج مارچ کی 9 تاریخ کو انہوں نے کراچی میں کی، وہ خیر اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہر دل عزیز دوست حسن نثار صاحب جو روزانہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس معاشرے کا پرابلم معاشیات کا نہیں اخلاقیات کا ہے، تو آج حسن نثار صاحب کی وہ تربیت جو وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے پہلے اس کے حق میں روزانہ جمعے کے وعظ کی طرح بیان کرتے تھے اور اب بھی بیان کرتے ہیں، وہ اب ہمیں کراچی میں یعنی آج 9 مارچ جیسا کہ میں نے کہا 2022 کو دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی آپ اخلاقی طور پر اس قدر پستی میں گرے ہوئے ہیں کہ آپ اسٹریٹ لینگویج، یعنی ایک مزدور یا دیہڑی دار جس کی کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کے اتنے مجمع کے سامنے اس طرح کی بیہودہ اور واہیات گفتگو کرنے سے ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور یہاں کیا جناب شان ہے کہ اپنے ماؤتھ پیس، یعنی وہ جو آگے مائکرو فون رکھا گیا، اس کو بار بار درست کرتے ہوئے اور جناب کیا کہیں اس مائک کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے بیہودہ کلمات کہے گئے۔ ہم کو مولانا فضل الرحمان کے حمایتی نہیں ہیں، لیکن جن الفاظ سے ملک کا وزیر اعظم لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، یہ ہماری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ پیپلز پارٹی کے ہونہار نئے نوجوان لیڈر بلاول کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس کو اردو نہیں آتی ہے، یعنی آپ وزیر اعظم ہو گئے ہیں، آپ کی 70 سال سے عمر اوپر ہو گئی ہے، تو ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ URDU تو اس میں اردو نہیں ہوتا، یہ اردو ہوتا ہے۔ اب آپ کو کون بتائے کہ آپ کا اپنا تلفظ اور آپ کی اپنی اردو کتنی خراب ہے۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کسی کی سلپ آف ٹنگ ہو اس سے درگزر کیجیے، لیکن آپ تو جناب لوگوں کو نام لے لے کر اور اتنے گھٹیا اور غلیظ لہجے میں لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ پناہ، آپ جب اس طرح کی گفتگو سٹیج پر کھڑے ہو کے کریں گے اور آگے مسخرے بیٹھے ہوں گے، آپ کے کتنے وزیر آپ کے سامنے بیٹھے تھے وزیر اعظم صاحب، وہ سارے مسخرے ہیں۔ لاہور کے سٹیج ڈرامہ پر کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ لاہور کا سٹیج ڈرامہ چل رہا ہو تو لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اوباش، چکے
اس طرح کے لوگ وہ ولگر ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے وہ ڈرامے دیکھنے کو ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو تعلیم اور ان کو تربیت اور اخلاقیات کا درس دینے والے ہی نہیں ہیں کوئی۔ وہ جن سکولز میں جاتے ہیں وہاں ٹیچرز ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں، اس لیے ان کو تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہاں کے سو کالڈ آکسفورڈ سے پڑھ کر اور باہر پیسہ کما کر جن کو آگے سے گفتگو کر رہے ہیں، انہی کے ملک سے پیسہ کما کر آنے والے اور وہیں سے شادی کر کے آنے والے، آپ کے اپنے اندر عمران خان صاحب کتنی نگیٹیوٹی ہے۔ تو آپ جناب یہاں پر آ کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے۔ مجھے تو بلاول کے لانگ مارچ میں آپ کو نالائق اور بھی ایک دو الفاظ سے آپ کو پکارا جاتا تھا، مجھے تو اس پر بھی اعتراض تھا کہ بلاول کو یہ الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے، اس کی ایجوکیشن کے منافی۔ لیکن جناب آپ نے تو ساری حدیں پار کر دیں، آپ نے تو ایسی ایسی چھلانگیں لگائی ہیں بد اخلاقی میں۔ معیار تو آپ کا ہے ہی نہیں کوئی، کیونکہ ہم سادہ الفاظ میں تو یہی کہہ سکتے ہیں، جنرل ضیاء نے مذہب کا کارڈ ایسے کھیلا کہ ہم امریکہ تک اس مذہب کے کارڈ کو آج تک بھگت رہے ہیں۔ رشوت ستانی اور دو نمبری جو جنرل ضیاء الحق صاحب نواز شریف صاحب کی شکل میں پاکستان کو دے گئے، ہم ابھی تک اس کو بھگت رہے ہیں۔ لیکن ہم نے میاں نواز شریف کو بھی اتنی گندی لینگویج استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم ان کے مخالف ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کو لتاڑنے کا اور پاکستان سے کھلواڑ کرنے کا ان کا جو رویہ 35 سال تک رہا، ہم اس کے نقاد ہیں۔ لیکن ایک جو سچ بات ہے کہ میاں نواز شریف یا ان کے یعنی جب بھی ان کی پبلک گیدرنگ میں کوئی گفتگو ہے، اس میں اس طرح کی غلیظ باتیں نہیں ہیں۔ تو جناب آپ نے تو جیسے جنرل ضیاء نے ایک نئے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ معاشرے کے اندر دھوکہ آ جائے، معاشرے کے اندر ڈرگز آ جائیں، معاشرے کے اندر اسلحہ یعنی کلشنکوو آ جائے، معاشرے کے اندر رشوت ستانی اور دو نمبر سیاست آ جائے۔ یہ جنرل ضیاء کے سارے دیے ہوئے اعلیٰ اخلاقیات کے تحفے ہیں جو یہ ملک بھگت رہا ہے۔ اور دوسری طرف اب آپ نے نئے سٹینڈرڈز سیٹ کر دیے ہیں۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ کل بچے اپنے والدین کو مختلف ناموں سے بلائیں گے، کیونکہ آپ معاشرے کے بزرگ ہیں۔ تو جب آپ یہ سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے تو بچے ہیں، وہ تو نکالی کریں گے۔ تو جب لوگ اس طرح کے الفاظ سے اپنے بڑوں کو بلائیں گے تو معاشرہ کیا رہ جائے گا؟ پہلے ہی جو معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، آج آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور آپ جیسے میں کہہ چکا ہوں، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ وزیر اعظم صاحب کہ یہ لفظ اردو ہے، اور آپ کی تقریر کے اندر اردو کی عبارت کی کئی غلطیاں ہیں، لیکن ہم اسے سلپ آف ٹنگ سمجھ کر آپ کے سامنے دہرا نہیں رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہی چال چلن رہا تو آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی، بلکہ اس پر کتابیں لکھی جائیں گی کہ جو آپ ارشادات فرماتے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ فرمائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف جمع ہوئی ہے، تو آپ اپنی خاطر جمع رکھیے۔ آپ سے پاکستان کے لوگ کسی طرح سے خوش نہیں ہیں۔ آپ نے لوگوں کا جینا دو بار کر دیا، آپ نے اس معاشرے کی چولیں ہلا دی ہیں۔ یہ معاشرہ بہت زیادہ پستی میں آپ اور آپ کے وزراء کی گفتگو کی بدولت گر چکا ہے۔ پہلے بھی یہاں پر اخلاقیات کے اوپر کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، لیکن اب جب سے آپ نے بد اخلاقی کی گائیڈ لائن دینی شروع کی ہے تو بد اخلاقی کا پلڑا اس حد تک بھاری ہو گیا ہے کہ اس کی قیمت نہ جانے آنے والے
سالوں میں کون کہاں پر کس طرح سے چکائے گا۔ آپ کی تقریر سن کے ہمیں بہت مایوسی ہوئی۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، اب ہماری بھی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو آپ کی یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے یا یہ ناکامیاب ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ یاد رکھیے، آپ اور آپ کے وزراء اور آپ کی پارٹی کے وہ ممبران جو آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے۔ لوگوں کی چکیں نکل چکی ہیں۔ میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ پلیز جن بھائیوں نے یا جن افراد نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔